وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خوش آمدید ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی کی اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب نعمان شوق صاحب، جو ہماری دعوت پر دلی سے تشریف لائے ہیں۔ نعمان صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ تو ناظرین، ہم اس وقت آپ کے سامنے نعمان شوق صاحب کو پیش کر رہے ہیں، جو اپنی غزلوں اور نظموں سے ہمیں محظوظ کریں گے۔ یہ ہماری شعری نشست اور دیگر شعراء پر بھی مشتمل رہے گی۔ دیگر شعراء کا احاطہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اختتام کو پہنچے گی۔ میں سب سے پہلے مہمان خصوصی جناب نعمان شوق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمارے ناظرین کو سرفراز کریں۔ اور شکریہ، میں حاضر کرتا ہوں۔ پہلے میں ایک نظم پیش کروں گا اور اس کے بعد جیسا معلوم ہوگا۔ نظیری کا ایک بہت مشہور شعر کا مصرع ہے، جس کا ایک ٹکڑا میں نے اپنی نظم کا عنوان رکھا ہے از قبیلہ مانیس، یعنی وہ ہمارے قبیلے کا ہے۔ درجنوں شعر پناہ پر لکھے، سینکڑوں نظمیں ہیں خودداری پر، ایک دیوان غیرت پہ تیار ہے۔ درجنوں شعر انا پر لکھے، سینکڑوں نظمیں ہیں خودداری پر، ایک دیوان غیرت پہ تیار ہے۔ سب کا سب ٹوکری میں رکھے، حافظے کی کمر سے مٹکتے ہوئے، چیختے مسکراتے لہکتے ہوئے محفلوں میں سناتے ہیں جو۔ سب کا سب ٹوکری میں رکھے، حافظے کی کمر سے مٹکتے ہوئے، چیختے مسکراتے لہکتے ہوئے محفلوں میں سناتے ہیں جو۔ کیمرے کی نگاہ کرم کی طلب میں، کیمرے کی نگاہ کرم کی طلب میں، کاذبوں قاتلوں زانیوں سے بغلگیر، فخریہ تبسم لبوں پر سجائے ہوئے، لفافے کو لولاک کی چابیوں کی طرح اپنے دستے تعفن میں تھامے ہوئے کیمرے کی نگاہ کرم کی طلب میں، کاذبوں قاتلوں زانیوں سے بغلگیر، فخریہ ایک تبسم لبوں پر سجائے ہوئے، لفافے کو لولاک کی چابیوں کی طرح اپنے دستے تعفن میں تھامے ہوئے کون ہیں؟ آج اخبار میں ان کی تصویر کو غور سے دیکھ ان کو پہچان لے۔ آج اخبار میں ان کی تصویر کو غور سے دیکھ ان کو پہچان لے، اور کچھ بھی ہوں لیکن یہ ہم میں سے ہرگز نہیں، اور کچھ بھی ہوں لیکن یہ ہم میں سے ہرگز نہیں، راندے حرمت ہر مردود شعر و سخن، ہر بلاوے پہ سرکار کے جو جھومتے دم ہلاتے ہوئے جو چلے آتے ہیں، یہ شاعر تو ہرگز نہیں، میر جعفر کی اور میر صادق کی سنت کے ہے یہ امین، یہ ہم میں سے ہرگز نہیں۔ کیا منظر پیشی کی، واہ واہ واہ۔ غزل کا مطلب حاضر کر رہا ہوں، شعر ہے کہ وہ برق و بار ہیں کہ خزاں سے نہیں اٹھے، وہ برق و بار ہیں کہ خزاں سے نہیں اٹھے، ہوں گے وہیں پہ دفن جہاں سے نہیں اٹھے۔ ہوں گے دفن وہاں سے جہاں سے نہیں اٹھے، وہ برق و بار ہیں کہ خزاں سے نہیں اٹھے، ہوں گے وہیں پہ دفن جہاں سے نہیں اٹھے۔ کل رات ہو گئی تھی مؤذن سے نوک جھونک، کل رات ہو گئی تھی مؤذن سے نوک جھونک، سو انتقاماً آج عزا سے نہیں اٹھے۔ کل رات ہو گئی تھی مؤذن سے نوک جھونک، سو انتقاماً آج عزا سے نہیں اٹھے۔ جاہو جلال سے نہ ڈرا انکسار،
جاہو جلال سے نہ ڈرا انکسار کو، وہ گرد ہیں جو شاہ جہاں سے نہیں اٹھے. کیا بات. جاہو جلال سے نہ ڈرا انکسار کو، وہ گرد ہیں جو شاہ جہاں سے نہیں اٹھے. اپنے گوار پن کے لیے ہو گئے شہید. اپنے گوار پن کے لیے ہو گئے شہید، ہم شورش زبان و بیاں سے نہیں اٹھے. شعر حاضر ہے کہ اپنے گوار پن کے لیے ہو گئے شہید. اپنے گوار پن کے لیے ہو گئے شہید، ہم شورش زبان و بیاں سے نہیں اٹھے. بہت اچھا. یہ شعر خاص طور سے اشارے آپ پر بالکل واضح ہیں کہ اب تالیوں کے شور سے شاید کھلے گی آنکھ. اب تالیوں کے شور سے شاید کھلے گی آنکھ، عالم پناہ آہو فغاں سے نہیں. اب تالیوں کے شور سے شاید کھلے گی آنکھ، عالم پناہ آہو فغاں سے نہیں اٹھے. ارے واہ، کیا بات. بہت گہرا. پھر سے مقرر ذرا. اب تالیوں کے شور سے، اب تالیوں کے شور سے شاید کھلے گی آنکھ، عالم پناہ آہو فغاں سے نہیں اٹھے. بڑا اچھا. بہت اچھا. آخری شعر ہے غزل کا کہ اردو کشی کی خوب ہوئی کوششیں مگر، اردو کشی کی خوب ہوئی کوششیں مگر، دل کے محاورے تھے زباں سے نہیں اٹھے. اردو کشی کی خوب ہوئی کوششیں مگر، دل کے محاورے تھے زباں سے نہیں اٹھے. وہ برگبار ہیں کہ خزاں سے نہیں اٹھے. وہ برگبار ہیں کہ خزاں سے نہیں اٹھے، ہوں گے وہیں پہ دفن جہاں سے نہیں اٹھے. بہت خوب نماز. کیا کہہ کیا اسلوب ہے، کیا انداز بیان ہے جناب. واہ واہ واہ. جی جناب، یہ غزل بھی حاضر ہے کہ جی بھر کے قتل عام کہ سرکار خوش رہے. جی بھر کے قتل عام کے سرکار خوش رہے، پھر ساتھ روئیے کہ عزادار خوش رہے. جی بھر کے قتل عام کہ سرکار خوش رہے، پھر ساتھ روئیے کہ عزادار خوش رہے. سچ پوچھئے تو اپنی ضرورت کسے نہیں، سچ پوچھئے تو اپنی ضرورت کسے نہیں، ہم ہو رہے ہیں خرچ کے بازار خوش رہے. پھر سے جناب مقرر. سچ پوچھئے تو اپنی ضرورت کسے نہیں، ہم ہو رہے ہیں خرچ کے بازار خوش رہے. لے مجھ سے اس زمین کی گردش کا راز سن، لے مجھ سے اس زمین کی گردش کا راز سن، دیوانہ وار رقص کے دلدار خوش رہے. لے مجھ سے اس زمین کی گردش کا راز سن، دیوانہ وار رقص کے دلدار خوش رہے. یہ شعر خاص طور سے کہ ناقوس ہو اذان کے کلیسا کی گھنٹیاں، ناقوس ہو اذان کے کلیسا کی گھنٹیاں، ٹوٹا نہ جن کا خواب وہ بیمار خوش رہے. ناقوس ہو اذان کے کلیسا کی گھنٹیاں، ٹوٹا نہ جن کا خواب وہ بیمار خوش رہے. اس بار کس کی چیخ سے زندہ ہوا ضمیر، اس بار کس کی چیخ سے زندہ ہوا ضمیر، جب تک ہمارے سر پہ تھی تلوار خوش رہے. اس بار کس کی چیخ سے زندہ ہوا ضمیر، جب تک ہمارے سر پہ تھی تلوار خوش رہے. یہ شعر خاص طور سے سرمد کے شہر سے آ رہا ہوں، تو ایک شعر ان کے ذکر سے بھی ہونا چاہیے کہ جتنے بھی سربلند تھے سرمد کے شہر میں، جتنے بھی سربلند تھے سرمد کے شہر میں، سجدے میں گر پڑے ہیں کہ سردار خوش رہے. کیا بات. جتنے بھی سربلند تھے سرمد کے شہر میں، سجدے میں گر پڑے ہیں کہ سردار خوش رہے. بہت اچھا. اور آخری شعر
آپ تمام صاحب نظر حضرات کی نظر کہ اے عدل چشم پوش، اشارہ رکھیے، اے عدل چشم پوش اجازت کہ میں چلا، اے عدل چشم پوش اجازت کہ میں چلا، انصاف زندہ باد، سزا بار خوش رہے، اے عدل چشم پوش اجازت کہ میں چلا، انصاف زندہ باد، سزا بار خوش رہے، جی بھر کے قتل عام کے سرکار خوش رہے، پھر ساتھ روئیے کہ ہزارگار خوش رہے۔ بہت خوب۔ اس نظم کا عنوان ہے اردو کی مخالفت میں، کہ میں نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کوئی جھرنے کے سنگیت سا میری ہر تان سنتا رہے، میں نہیں چاہتا کوئی جھرنے کے سنگیت سا میری ہر تان سنتا رہے، ایک اونچی پہاڑی پہ بیٹھا ہوا سب کو دھنتا رہے، میں اب جھنجھلاہٹ کا پرشور سیلاب ہوں، قصبہ و شہر کو ایک گہرے سمندر میں غرقاب کرنے کے در پہ، میں نہیں چاہتا میری چیخ کو شاعری جان کر قدردانوں کے مجمع میں تالی بجے، واہ واہی ملے اور میں اپنے مسند پہ بیٹھا ہوا پان کھاتا مسکراتا۔ میں نہیں چاہتا میری چیخ کو شاعری جان کر قدردانوں کے مجمع میں تالی بجے، واہ واہی ملے اور میں اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا پان کھاتا رہوں مسکراتا رہوں۔ میں نہیں چاہتا کٹے بازوؤں سے میرے قطرہ قطرہ ٹپکتے ہوئے سرخ سیال میں کیمیا گھول کر ایک خوش رنگ پیکر بنائے، رونق کا مارا مصور کوئی اور خدائی کا دعویٰ کرے، میں نہیں چاہتا۔ اس نظم کا عنوان ذہن میں رکھیے گا، اردو کی مخالفت۔ ایک زمانے تلک اپنے جیسوں کے کاندھوں پہ سر رکھ کے روتے رہے، میں بھی اور میرے اجداد بھی، اپنے کانوں میں ہی سسکیاں بھرتے بھرتے میں تنگ آ چکا، بس اپنے حصے کا زہر اب مخاطب کی شہرت میں بھی دوڑتا غل مچاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے حصے کا زہر اب مخاطب کی شہرت میں بھی دوڑتا غل مچاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا گالیاں دوں کسی کو تو وہ مسکرا کر کہے مرحبا، مجھے اتنی میٹھی زبان کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے آہ تاج۔ آپ لوگوں کو ایک اشتہار جو ٹی وی پر آیا کرتا تھا بار بار وہ یاد ہو، آہ تاج۔ پھیلتے پھیلتے ہماری اخباری صبحوں تک پھیل گیا ہے بازار کا اندھیرا، پھیلتے پھیلتے ہماری اخباری صبحوں تک پھیل گیا ہے بازار کا اندھیرا، شاہجہاں کی محبت سے استاد ذاکر حسین کے طبلے تک، گرم چائے کی ایک پیالی کے لیے بیچ دی جاتی ہے ممتاز آہ تاج۔ پھیلتے پھیلتے ہماری اخباری صبحوں تک پھیل گیا ہے بازار کا اندھیرا، شاہجہاں کی محبت سے استاد ذاکر حسین کے طبلے تک، گرم چائے کی ایک پیالی کے لیے بیچ دی جاتی ہے ممتاز آہ تاج۔ محترم ناظرین، آپ تھے دلی سے آئے ہمارے مہمان جناب نعمان شوق صاحب، جو اپنے خوبصورت غزلوں اور نظموں سے اپنی شاعری کا اظہار کر رہے تھے، ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے شاعر آپ کے اس پروگرام کے ناظم نجیب احمد نجیب کو ملاحظہ کیجیے۔ ایک سنجیدہ غزل حاضر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ روشنی صبح کی لکھوں کہ شفق شام لکھوں،
रोशनी सुबह की रोशनी सुबह की लिखूं कि शफ़क़े शाम लिखूं, सफ़े दिल पे कोई क़िस्से गुलफाम लिखूं। जिंदगी तुझसे बहुत इश्क किया है मैंने, वक्त मिल जाए ज़रा इश्क का अंजाम लिखूं। क्या जिंदगी तुझसे फ़क़त इश्क किया है मैंने, मिले फुर्सत तो कभी इश्क का अंजाम लिखूं। अज़मते लौह कलम मेरे ही दम से कायम, अज़मते लौह कलम मेरे ही दम से कायम, सुबह को सुबह लिखूं शाम को शाम लिखूं। क्या वाह, कितना बेकैफ हुआ जाता है लिखते रहना, दिल पे पत्थर लिखूं, दिल पे पत्थर रखूं, रुदादे सुबह शाम लिखूं। कितना बेकैफ हुआ जाता है लिखते रहना, कितना बेकैफ हुआ जाता है लिखते रहना, दिल पे पत्थर रखूं, रुदादे सुबह शाम लिखूं। ऐ सुकूने दिले मुस्तर तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ऐ सुकूने दिले मुस्तर तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, एक एक दिल पे तेरा अक्स तेरा नाम लिखूं। एक एक दिल पे तेरा अक्स तेरा नाम लिखूं। आंधियां जबर की दुश्मनाम की चारों जाने, हाकिम वक्त को एक अमन का पैगाम लिखूं। एक और गज़ल, एक और मज़ाहिया गज़ल हासिल करता हूँ। ये अहमद फराज की मशहूर गज़ल रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप, इस पर मैंने मज़ाहिया रंग बांधने की कोशिश की है। पैरोडी तो नहीं? हाँ, इस पर मैंने पैरोडी लिखी, उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। शेर इस तरह है कि बंगले को पतंग अपनी पिलाने के लिए आ, माथा ही मेरा लूट के जाने के लिए आ। क्या वाह, गर चांस मिले हंसने हंसाने के लिए आ, दो चार लतीफे ही सुनाने के लिए आ। क्या संगलाख जमीनों को गुलिस्तान बना दे, एक ऐसा चमत्कार दिखाने के लिए आ। क्या संगलाख जमीनों को गुलिस्तान बना दे, एक ऐसा चमत्कार दिखाने के लिए आ। मैं जुर्मे मोहब्बत की सजा काट रहा हूँ, तू मुझको जमानत पे छुड़ाने के लिए। जमानत नहीं होती क्या मैं तू करे तो हो जाता, इसके आगे क्या मैं जुर्मे मोहब्बत की सजा काट रहा हूँ, तू मुझको जमानत पे छुड़ाने के लिए आ। जलती हुई पेशानी पे रख दस्ते हिनाई, बीमार को बिस्तर से उठाने के लिए आ। बहुत अच्छी ख्वाहिश है। जलती हुई पेशानी पे रख दस्ते हिनाई, बीमार को बिस्तर से उठाने के लिए आ। चर्चे हैं घटाओं में तेरी जुल्फ के हर सू, तू छत पे खुले बाल सुखाने के लिए आ। तू छत पे खुले बाल सुखाने के लिए आ। पीता हूँ प्यालों से तो चढ़ती ही नहीं है, एक बार निगाहों से पिलाने के लिए। क्या माहौल पीता हूँ प्यालों से तो चढ़ती ही नहीं है, एक बार निगाहों से पिलाने के लिए आ। है खेल नहीं इश्क और मोहब्बत से गुजरना, लोहे के चने मिल के चबाने के लिए। खेल नहीं इश्क और मोहब्बत से गुजरना, लोहे के चने मिल के चबाने के लिए। एक उम्र से तारीख मेरे दिल की नगरिया, इस बार दिवाली ही मनाने के लिए। एक उम्र से तारीख मेरे दिल की नगरिया, इस बार दिवाली ही मनाने के लिए आ। आइए इस शेर की इस महफिल में आगे बढ़ते हैं और मैं अब गुजारिश करता हूँ वसीला उर्दू टीवी के CEO जनाब महमूद शाहिद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी गज़लों से हमें सरफराज करें। जनाब महमूद शाहिद साहब। मतलब इरशाद डॉक्टर साहब इजाज़त चाहता हूँ जी। इरशाद।
کہا کہ میرے الفاظ کی تشکیل ہے تتلی، میرے الفاظ کی تشکیل ہے تتلی، میرے اظہار کی تکمیل ہے تتلی، میرے الفاظ کی تشکیل ہے تتلی، میرے اظہار کی تکمیل ہے تتلی، دمکتے رنگ میری روح کا آئینہ، دمکتے رنگ میری روح کا آئینہ، میرے احساس کی تمثیل ہے تتلی، دمکتے رنگ میری روح کا آئینہ، میرے احساس کی تمثیل ہے تتلی، اور فضاؤں میں محبت کا حسین نغمہ، فضاؤں میں محبت کا حسین نغمہ، میرے جذبات کی ترسیل ہے تتلی، فضاؤں میں محبت کا حسین نغمہ، میرے جذبات کی ترسیل ہے تتلی، اور مناظر پر اجالا ہی اجالا ہے، مناظر پر اجالا ہی اجالا ہے، گلوں کے ہونٹ پر قندیل ہے تتلی، مناظر پر اجالا ہی اجالا ہے، گلوں کے ہونٹ پر قندیل ہے تتلی، اور مجھے تسکین جان و دل میسر ہے، مجھے تسکین جان و دل میسر ہے، میرے انجام کی تحصیل ہے تتلی، مجھے تسکین جان و دل میسر ہے، میرے انجام کی تحصیل ہے تتلی، اور ایک شعر دیکھیں تو چاہتا ہوں کہ اسی کے لمس کا حاصل میری غزلیں، اسی کے لمس کا حاصل میری غزلیں، میرے اشعار کی زنبیل ہے تتلی، اسی کے لمس کا حاصل میری غزلیں، میرے اشعار کی زنبیل ہے تتلی، اور مقطع ہے کہ چمکتے پر میرے اوراق ہیں شاہد، چمکتے پر میرے اوراق ہیں شاہد، میری تخلیق کی تفصیل ہے تتلی، چمکتے پر میرے اوراق ہیں شاہد، میری تخلیق کی تفصیل ہے تتلی۔ مطلب کہا ہے کہ ازل سے شب و روز ہی جل رہا ہے، ازل سے شب و روز ہی جل رہا ہے، کہ میرا وجود ایک آتش کدا ہے، ازل سے شب و روز ہی جل رہا ہے، کہ میرا وجود ایک آتش کدا ہے، اور رگوں میں رواں ہے لہو سرخ لیکن، رگوں میں رواں ہے لہو سرخ لیکن، میرے جسم جان کا علاقہ ہرا ہے، رگوں میں رواں ہے لہو سرخ لیکن، میرے جسم جان کا علاقہ ہرا ہے، اور ایسے دیکھیں کہ مصور نے ڈاکٹر صاحب مصور نے فن میں چھپایا بدن کو، مصور نے فن میں چھپایا بدن کو، قبا کی جگہ صرف رنگ قبا ہے، مصور نے فن میں چھپایا بدن کو، قبا کی جگہ صرف رنگ قبا ہے، اور یہ بستی یہ گلیاں فریب نظر ہیں، یہ بستی یہ گلیاں فریب نظر ہیں، نہ میرا پتہ ہے نہ تیرا پتہ ہے، یہ بستی یہ گلیاں فریب نظر ہیں، نہ میرا پتہ ہے نہ تیرا پتہ ہے، اور فضا سانس لینے کے قابل نہیں ہے، فضا سانس لینے کے قابل نہیں ہے، دریچوں سے گہرا دھواں سا اٹھا ہے، فضا سانس لینے کے قابل نہیں ہے، دریچوں سے گہرا دھواں سا اٹھا ہے، اور کہاں بھیڑ واقف ہے اس حادثے سے، کہاں بھیڑ واقف ہے اس حادثے سے، کہاں بھیڑ واقف ہے اس حادثے سے، سڑک پر کوئی زخمی انسان گرا ہے، کہاں بھیڑ واقف ہے اس حادثے سے، سڑک پر کوئی زخمی انسان گرا ہے، اور مقطع کہا ہے کہ نہ چہرہ نہ آنکھیں نہ آنسو نہ آہیں، نہ چہرہ نہ آنکھیں نہ آنسو نہ آہیں، میرے دل میں شاہد فقط ایک خلا ہے، میرے دل میں شاہد نہ چہرہ نہ آنکھیں نہ آنسو نہ چہرہ نہ آنکھیں نہ آنسو نہ آہیں، میرے دل میں شاہد فقط ایک خلا ہے۔ طنز و مزاح کے بادشاہ، بے شمار کتابوں کے مصنف، مزاح نگار ڈاکٹر عابد معیز صاحب سے
ان کا ایک پسندیدہ شاہکار۔ پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں طنز و مزاح کا بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہت کا دور گزر چکا ہے، ہم جمہوریت میں جی رہے ہیں، بلکہ کیا کہنا چاہیے، کیا کے وزیر اعظم کہتے ہیں۔ ہاں چلیے، وزیر اعظم بہت اچھا یہ کہا، تو اس دور میں جی رہے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق طنز و مزاح سے ہے، اسی حوالے سے اب جو ماحول بن گیا ہے، اس میں 3 سال پہلے میں نے یہ لکھا تھا چھوٹا سا کالم، وہ سنا دیتا ہوں۔ طنز و مزاح کے اچھے دن آ گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پچھلے 2.5-3 برسوں سے ہم ہندوستانیوں کی زندگی میں صاحب ایک منٹ، وہ کرسی خالی ہے، آپ اس پر بیٹھ جائیے۔ ٹھیک، سب پھر شروع سے۔ پچھلے 2.5-3 برسوں سے ہم ہندوستانیوں کی زندگی میں اچھے دنوں کی بہت زیادہ بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ وقت بے وقت کانوں میں اچھے دنوں کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، محفلوں میں اچھے دنوں کے خوب تذکرے اور چرچے بھی ہو رہے ہیں۔ کسی نے اب تک کے ہمارے گزارے ہوئے دنوں کو خراب دن قرار دے کر اچھے دنوں کی نوید سنائی تھی۔ پھر کیا تھا، ہر کوئی اچھے دنوں کا خواب دیکھنے لگا، بے روزگار اچھے دنوں میں نوکری کی تمنا کرنے لگے، گھریلو خواتین اچھے دنوں میں سستی زندگی کا خواب بننے لگی، بیمار اچھے دنوں میں سستے علاج کی آرزو کرنے لگے، بچے اور نوجوان اچھے دنوں میں بہتر مستقبل تلاش کرنے لگے، بھوکے اچھے دنوں میں پیٹ بھر کھانے کی حسرت رکھنے لگے، بے سہارا لوگ اچھے دنوں میں اپنے سروں پر آسرا تلاش کرنے لگے، غریب اچھے دنوں میں غربت سے جان چھڑانے کا ارمان کرنے لگے، لیکن سب کے اچھے دنوں کی خواہش، ارمان، تمنائیں، آرزویں اور امیدیں دھری کی دھری رہ گئی، گدھوں کے سروں پر سینگ نہ اگنے کی طرح ہمارے ملک میں اچھے دن آئے ہی نہیں۔ اچھے دنوں کا انتظار اور مطالبہ جب شدت پکڑنے لگا تو اچھے دنوں کے المنتظرین سے حیرت کا اظہار کیا گیا کہ آپ نے ایک انتخابی وعدے کو اتنا سنجیدگی سے لے لیا۔ یہ تو بس ایک جملہ تھا، ووٹ مانگنے اور اقتدار حاصل کرنے کا ایک حربہ تھا۔ حقیقت آشکار ہونے پر بیوقوف بننے کا احساس ہوا۔ کچھ لوگوں کو بہت غصہ بھی آیا، لیکن لوگوں کی اکثریت کئی دنوں سے ہنستے مسکراتے اچھے دنوں کے کرب کو جھیل رہی ہے۔ بعض مرتبہ ہنستے ہنستے آنسو بھی جھلک پڑتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا ظرف دیکھیے کہ بیوقوف بننے کی داستان ہم فخریہ بیان کرتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں اور حکایتیں گھڑی جاتی ہیں۔ معلوم نہیں کس کے اچھے دن آئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چند لیڈروں اور ان کے دوستوں کے اچھے دن ضرور آئے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کے نزدیک اچھے دن ایک سراب اور خواب ہی ہے۔ امیدیں اور یاس کے ایسے ماحول میں میرا یہ خیال اور احساس ہے کہ طنز و مزاح کے اچھے دن ضرور آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو میرے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے تو میرا مشورہ ہے کہ زیادہ نہیں، صرف چند منٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ضائع کیجیے۔ طنز و مزاح کے ایسے ایسے شہپارے ملیں گے کہ آپ میرے خیال سے اتفاق کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائیں گے۔ طنز و مزاح کے اچھے دنوں میں تقریباً ہر لمحہ کوئی نہ کوئی لطیفہ وجود میں آ رہا ہے اور یہ لطیفہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے۔ اتنے لطیفے وضع ہوئے ہیں کہ اب انہیں یاد رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ہنسنے والے لطیفوں کو نمبر دینے چاہیے۔ یاد رکھنے اور طنز و مزاح کی مقبولیت اور طنز و مزاح کے اچھے دنوں کا اندازہ کرنے میں سہولت حاصل ہوگی۔ ویسے لوگ وضع ہونے والے لطیفوں کو مختلف عنوانات سے یاد رکھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں چند عنوانات بتاؤں تو آپ کو ان سے وابستہ طنز و مزاحیہ واقعات، لطیفے، جملے
कार्टून वगैरह ज़रूर याद आएंगे और आपकी दिलबस्तीगी का सामान मुहैया होगा। अब की बार मोदी सरकार, सबकी पसंद मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, पप्पू, शहजादा, मैडम, नई सोच, नई उम्मीद, गुजरात मॉडल, सबका साथ सबका विकास, बेहतर हुकूमत, वादे नहीं इरादे, अच्छे दिन आने वाले हैं, 56 इंच का सीना, खाऊंगा वरना खाने दूंगा, चाय वाला, चाय पर चर्चा, काला धन, ब्लैक मनी, स्विस बैंक अकाउंट, 15 लाख, मोदी सूट, मोदी कोट, योगा, सबज भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, महंगा इंडिया, हम 5 हमारे 25, घर वापसी, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, भाइयों और बहनों, मित्रों, सेल्फी, बैरूनी ममालिक के दौरे, मन की बात, जाली डिग्रियां, फेंकू, नोटबंदी, नोट नहीं, पीएम बदलो, वगैरह वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ हो गए, मुकर्रर विचार में हो तो अच्छा है। क्या एक मरतबा अच्छे दिन से अच्छा मजमून सुन रहे हैं। मुख्तलिफ उन्वानात पढ़कर आप यकीनन लुत्फ अंदोज हुए होंगे और उनसे वाबस्ता पुरलुत्फ और पुरमिज़ा फ़िक्रे, जुमले, कार्टून, लतीफ़े और वाक़यात भी याद आए होंगे। कभी उनके तन से चीब जबी भी हुए होंगे, लेकिन बिलउमूम हम सभी अपनी हिस्से मिज़ा पर हैरत ज़दा हैं। दूसरे लोगों को भी हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त और हिस्से मिज़ा पर हैरत हो रही है। वो सवाल करते हैं कि हम क्यों कर नोटबंदी जैसे हिसास मामले को भी दांत दिखाते झेल गए हैं। सख्त मेहनत और मशक्क़त से कमाए हुए हमारे ही पैसों को हम अपनी मर्जी से खर्च करना तो दूर अपने पास रख नहीं सकते थे। खून पसीना एक करके कमाई हुई दौलत को अपने से दूर दूसरों के रहम करम पर रखना पड़ रहा है। अब उनकी मर्जी, वो जितना चाहे हमारा पैसा अपने पास रख लें और जितना चाहे हफ्ते और महीने के हिसाब से हमें हमारा पैसा वापस करें। हम उनका ये तंज बल्कि जुल्म हंसते मुस्कुराते और उनकी जय जयकार करते बर्दाश्त कर रहे हैं। अब तो दुनिया वाले जान गए होंगे कि हम बहुत आला दर्जे का ज़र्फ और ज़राफ़त रखते हैं। मालूम नहीं क्यों हमारी ये गलत शोहरत हो चुकी थी कि हम हिंदुस्तानियों में हिस्से मिज़ा नहीं या कम होती है। शायद बात ये थी कि अब तक हमारे ज़र्फ को आजमाया नहीं गया था। हमें भी खुलकर अपनी हिस्से मिज़ा को पेश करने का मौका नहीं मिला होगा, और जब ये मौका मिला और इम्तिहान लिया गया तो हम खरे साबित हो रहे हैं। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे दिन लाने का जो वादा किया गया था वो दरअसल तंज़ो मिज़ा के अच्छे दिनों का था। उम्मीद है कि आपको भी इत्तेफाक हो गया होगा कि तंज़ो मिज़ा के अच्छे दिन आ गए हैं। क्या बात है, सब चलिए शुक्रिया। नाज़रीन, वसीला उर्दू टीवी की जानिब से तमाम मेहमानान का, शुराए कराम का और तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जाता है। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.